السلام علیکم، میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے حال ہی میں نوکریوں کا اشتہار چلایا گیا ہے۔ اب یہ کس قسم کی نوکریاں ہیں، کس ریلیٹڈ نوکریاں ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے اور مکمل طریقہ عملی طور پر اپنی اسکرین پر سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اس نوکری پر آن لائن رجسٹریشن آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر آنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے گوگل کروم یا جو بھی براؤزر آپ استعمال کر رہے ہیں وہاں پر یہ سرچ کرنا ہے www.joinpaf.gov.pk.2023 یہ لکھ کر ہم نے سرچ کر دینا ہے، انٹر کر دینا ہے۔ سرچ کرنے کے بعد آپ کی کمپیوٹر اسکرین کچھ اس طرح سے نظر آئے گی۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جوائن پی ایف پہ نیو رجسٹریشن، ہم نے ان دونوں میں سب سے اوپر جو ہے جوائن پی اے ایف، اس پر انٹر کرنا ہے۔ انٹر کرنے کے بعد پھر آپ کی جو اسکرین اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن اسکرین ہی آپ کو وہ اشتہار بھی نظر آ رہا ہے جو ایئر فورس کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ اس اشتہار کو کینسل کرنے کے بعد آپ کی اسکرین اس طرح سے ہوگی۔ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ بار پر مختلف آپشن ہیں۔ ہم نے نیچے آن مڈل آف اسکرین 3 آپشن ہیں، اپلائی آن لائن، پرنٹ سلپ، چیک ریزلٹ۔ ہم نے اپلائی آن لائن پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کی اسکرین اس طرح سے ظاہر ہوگی اور آن ٹاپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیو رجسٹریشن لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے یہاں اپنا NIC ایڈ کرنا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے وہی NIC ٹائپ کرنا ہے جو ہمارا اپنا ہو اور صحیح ہو، اس لیے کہ اگر آپ غلط انٹر کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ انٹر کرنے کے بعد پھر آپ کو اس طرح سے ایک اسکرین نظر آئے گی۔ سٹیپ 2 جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہاں پر ان کے شرائط ہیں، آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، ادروائز آپ نے اگین کنٹینیو پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد اگین ان کا جو تھرڈ سٹیپ ہے، یہاں پر بھی ان کی شرائط ہیں، جو پڑھنا چاہتا ہے اگین پڑھ لے، ادروائز آپ اگین اسکرول ڈاؤن کر کے آپ کنٹینیو پر کلک کریں۔ تو سٹیپ نمبر 4 یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلائی آن لائن لکھا ہے، فالوئنگ کورس آر آفرڈ۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے ریلیجیس ٹیچرز۔ سو جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو ملٹیپل آپشن ملیں گے۔ یہاں پر ایج ہے، نیشنلٹی ہے، میرچل اسٹیٹس ہے، جینڈر ہے۔ تو ہم نے یہاں کچھ نہیں کرنا، صرف اس اپلائی پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم اس پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کی اسکرین نظر آئے گی۔ یہ وہ فائنل فارم ہے جو ہم نے صحیح طور پر فل کرنا ہے اور فل کرنے کے بعد جب ہم اس کو سبمٹ کریں گے، سبمٹ کرنے کے بعد ہم آن لائن رجسٹریشن اپنی مکمل کر لیں گے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ پر لکھا ہے امتحان کی تاریخ اور سینٹر ایک بار منتخب ہونے کے بعد تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ غلط معلومات فراہم کرنے پر رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کورس ڈیٹیل کے آپشن پہ یہاں پر 3 ہمیں آپشن ملتے ہیں۔ سلیکشن سینٹر، سلیکشن سینٹر پہ آپ اس چیز کو سلیکٹ کریں گے کہ کہاں پر آپ امتحان دینا چاہتے ہیں، ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں۔ میں کراچی کا ہوں تو میں کراچی کو سلیکٹ کر رہا ہوں۔ آپ جس بھی شہر سے ہیں اپنے شہر کو منتخب کریں۔ منتخب کرنے کے بعد جو 2 ادر آپشن ہیں، یہاں پر ہمیں کسی بھی قسم کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ سلیکٹ کیٹیگری یہاں پر ایئر مین ایئر فورس کی جانب سے ہی آپشن سلیکٹ ہے اور ریلیجیس ٹیچر۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ہماری پرسنل ڈیٹیلز ہیں۔ پرسنل ڈیٹیلز پہ NIC آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو رجسٹریشن کے وقت ڈالا تھا وہی یہاں پر آیا ہے۔ ہم اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی چینجنگ نہیں کر سکتے۔ NIC کے بعد سیکنڈ ہے، ہم نے اپنا فل نیم لکھنا ہے۔ جو بھی نام ہے آپ کا، آپ نے اس کو بالکل صحیح طریقے سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے فادر نیم، آپ نے فادر نیم بھی یہاں پر ٹائپ کرنا ہے۔
اینڈ دین فادر NIC. اگر فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا ان کا NIC اولڈ ہے تو پھر آپ اپنے سرپرست گارڈین کا NIC لکھ سکتے ہیں. الحمدللہ میرے فادر زندہ ہیں تو میں انہیں کا لکھ رہا ہوں. اس کے بعد ہے مدر نیم. مدر نیم بھی آپ لکھیں. مدر نیم کے آگے جو باکس ہے یہاں پر بھی انہوں نے وہی کہا ہے کہ مدر زندہ ہیں تو ان کا NIC. میری والدہ انتقال کر چکی ہیں تو میں فادر ہی کا NIC یہاں پر بھی لکھ لوں گا. اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ ہے. یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ 28 سال سے زیادہ نہ ہو. اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ اس جاب کے اہل نہیں ہیں. تو یہاں ہم نے اپنی ڈیٹ آف برتھ کو لکھنا ہے اور ایئر فورس کی جانب ہی سے ہمیں 1 سال کی رعایت بھی ملتی ہے. اس کے بعد ہم نے اپنا جینڈر منتخب کرنا ہے. ظاہر ہے یہ جاب صرف میل کے لیے ہے تو جینڈر میں ایک ہی آپشن ظاہر ہوگا میل. اس کے بعد ہے سلیکٹ ریلیجن. آپ کا مذہب کیا ہے. مذہب میں آپ اسلام لکھیں اگر مسلم ہیں. اگر کسی اور مذہب سے آپ کا تعلق ہے تو وہ لکھیں. میں الحمدللہ مسلم ہوں تو میں نے وہی لکھا. اس کے بعد ہے اسٹیٹس انمیرڈ ہے. اس کے بعد ہے ڈومیسیل. تو میرا ڈومیسیل کراچی کا ہے. آپ کا جس صوبے کا ہے تو آپ نے اسی کو یہاں پر ٹائپ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے آگے دیکھنا ہے کہ فادر آکیوپیشن. آپ کے فادر اگر آرمی آفیسر ہیں, PF کے ملازم ہیں یا نیوی میں ہیں تو آپ ان میں سے کوئی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ادروائز آپ ادر کے آپشن کو سلیکٹ کریں. اس کے بعد آپ نے ایک پاسورڈ لکھنا ہے. وہ پاسورڈ لکھتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو یہ پاسورڈ آگے بھی ضرورت پڑے گا. اس کے بعد ہم نے ایڈریس کا ریلیٹڈ لکھنا ہے. تو یہاں آپ فرسٹ آپشن دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر آ رہا ہے سلیکٹ پروونس. تو آپ کا جو صوبہ ہے آپ نے اس صوبے کو یہاں منتخب کرنا ہے. میرا سندھ ہے تو میں سندھ ہی کو منتخب کروں گا. آگے ڈسٹرکٹ کراچی سلیکٹ کروں گا کیونکہ میں کراچی سے ہوں. اسی طرح سلیکٹ تحصیل پہ بھی کراچی آ جائے گا. اس کے بعد آگے ہے موبائل نمبر. سو یہاں پر آپ نے وہ موبائل نمبر لکھنا ہے جو آپ کے یوز میں ہو. اس کے بعد ہے پریزنٹ ایڈریس ہے, پرمیننٹ ہے. یہ تو میں آپ کو ویڈیو بنا رہا ہوں, بتا رہا ہوں, اس لیے میں اپنا ریئل ایڈریس تو نہیں لکھ رہا, لیکن آپ نے اپنا وہی ایڈریس لکھنا ہے جو آپ کے NIC میں موجود ہو, پریزنٹ بھی اور پرماننٹ بھی. اس کے بعد یہ دونوں ایڈریس لکھنے کے بعد آپ اگر نیچے دیکھیں تو یہاں پر ایک اور چیز ہے. یہاں پر ہم نے اپنا وہ موبائل نمبر دینا ہے جہاں پر اگر ہمیں کوئی ایئر فورس کی طرف سے میل آتی ہے, میسیج آتی ہے تو ہم تک وہ پہنچ سکے. اس کے بعد ہے ای میل. اپنے رجسٹرڈ ای میل جو آپ یوز کر رہے ہیں وہی یہاں پر دیں. اس کے بعد آپ کی کوالیفیکیشن کے حوالے سے ہے, یہاں پر FA ہے تو آٹومیٹیکلی FA ہی ہوگا. میجر سبجیکٹ آرٹس, اسی طرح FA. اچھا, پاسنگ ایئر آپ کا جو بھی ہے آپ نے وہ لکھنا ہے. اس کے بعد ہے کہ آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں وہ یہاں ٹائپ کرنے ہیں, اور ٹوٹل کتنے نمبر تھے انٹرمیڈیٹ میں FA میں. پھر اس کے بعد ہے اسکول کالج کہ آپ نے کس جگہ سے اپنے انٹرمیڈیٹ کی ہے. اس کے بعد پھر آپ کا فارم فل ہو جائے گا. آپ نے I am not robot یہاں پر کلک کرنے کے بعد جیسے ہی یہاں پر گرین ٹک آتی ہے تو آپ نے اپنا فارم سبمٹ کرنا ہے. تو اس طریقے سے آپ ریلیجیس جاب کے لیے آن لائن بآسانی اپلائی کر سکتے ہیں.